فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ضرب مثل فاستمعوا له۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں، سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے سوا اللہ کے بندوں یا مخلوق کی مدد چاہتے ہیں، نصرت چاہتے ہیں، یا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو پکارتے ہیں، بگرداب بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، ہے نا جی، اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں، یہودی عزیر سے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، مسلمان تو نہیں مانگتے نا، مسلمان تو انہوں نے تو نبیوں سے رسولوں سے مدد مانگی اور ان پہ زوال آیا، یہ کوئی لمبے سائز کی قبر ملے تو اس کے آگے کھڑے ہوئے جھکے ہوئے۔ درخت اگر عجیب الخلقت ہو، اس کی حیث قضائی ذرا دوسرے درختوں سے مختلف ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتی، یہ مشکل کشا ہے۔ کہیں جھنڈیاں لگی ہوئی نظر آئیں وہیں کھڑی ہو جاتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، میری ساری مخلوق مل کر ایک مکھی بھی جمع نہیں کر سکتی، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ساری مخلوق اس لیے میں نے ترجمہ کیا ولو اجتمعوا له، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے اولیاء، سارے صدیقین، سارے علماء، سارے حکمران، سارے بادشاہ، سارے فقیر جمع ہو کر اللہ کے نظام سے ہٹ کر ایک مکھی کی تخلیق کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کا بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے دسترخوان سے، ان کی پلیٹ سے کوئی ریزہ اٹھا کر چل دے، یہ سارے مل کر اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ ایک متکبر بادشاہ کے چہرے پر، ناک پر کبھی کانوں پر مکھی آ کے بیٹھتی تھی، بظاہر تو مکھی تھی لیکن پتہ نہیں کیا تھا، وہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے، وہ اسے ہٹاتا، وہ ادھر ادھر سے گھوم پھر کے پھر بیٹھتی، وہ ہٹاتا، وہ پھر بیٹھتی۔ تو ایک اللہ والا کوئی صاحب نظر بیٹھا تھا، اس سے کہنے لگا کہ اگر یہ مکھی کو اللہ پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کیا کمی آ جاتی۔ وہ اللہ والا کہنے لگا اس کی توجیہ تو میں بتا سکتا ہوں لیکن آپ برداشت نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں گا، بتائیں آپ، میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو کیا کمی آ جاتی۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب کمی یہ آ جاتی کہ تیرے جیسے متکبرین کا غرور کیسے ٹوٹا، یہ مکھی تیرے چہرے پر، تیری ناک پر، تیرے کانوں پر اس لیے آ کے بیٹھتی ہے کہ تیرے پاس تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ تو مجھے روک، تو پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے جو پہاڑ جیسی ضرب فلک کبھی مخلوق سے لے کر مکھی تک کا خالق ہے، تو اس سے کیسے ٹکرائے گا؟ یہ تیرے جیسے متکبرین کی طبیعت صاف کرنے کے لیے بنائی گئی۔ تو یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہ تقاضا کیا کہ کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم ہو جائیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ طواف کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، جو آپ کا نظام ہے اس کے مطابق چلیں گے، آپ ہمارے یہ جو
آستانے دربار ہیں، ہمیں ان پر کام کرنے دیجیے۔ اس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک جواب ہے، دو ٹوک جواب۔ قرآن کریم میں جس کی جلالت 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی محسوس ہوتی ہے، 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کی جلالت آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ پورے قرآن کریم میں اس کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الجاہلون نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب بیان ہے، قرآن کریم سے جو پتہ چلتا ہے، جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین ہم کہیں کم کے انداز میں خطاب فرماتے ہیں، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مان لوں، کارساز اور دستگیر مان لوں، مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو، تمہاری خواہش یہ ہے، تمہاری تمنا یہ ہے کہ میں ایسا کروں، لیکن میرے رب کا کہنا یہ ہے اوحی الیک وَلَقَدْ اوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بات آپ کو بھی اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کو بھی کہی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی شرک برداشت کر لیا، میرے ساتھ میرے حق میں کسی اور کو شریک برداشت کر لیا، تو میرا محبوب ہونے کے باوجود نقصان سے نہیں بچو گے۔ میں نے یہ ساری انجمن تیرے لیے سجائی، تیری اطاعت کو اپنی بندگی کے لیے معیار قرار دیا، اور فیصلہ کیا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ نے بھی شرک برداشت کر لیا تو میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، یہ بات آپ کو بھی اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کو بھی کہی گئی، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی شرک برداشت کر لیا، میرے ساتھ میرے حق میں کسی اور کو شریک برداشت کر لیا، تو میرا محبوب ہونے کے باوجود نقصان سے نہیں بچو گے۔ میں نے یہ ساری انجمن تیرے لیے سجائی، تیری اطاعت کو اپنی بندگی کے لیے معیار قرار دیا، اور فیصلہ کیا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ نے بھی شرک برداشت کر لیا تو میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو میرے محبوب انہیں چھوڑ دیجئے اپنے حال پہ، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ بل اللہ فاعبد فسبح بحمد ربک، مجھ سے رابطہ قائم رہے، میری بات نہ چھوٹنے پائے، میرے دامن سے دور نہ ہونے پائیں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ،
اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے جائیے، میری عبادت میں انصاف کیجئے، دوستی میں انصاف کیجئے، میرے تعلق میں انصاف کیجئے، یہ سب مٹ جائیں گے، تیرا نام نامی اس میں گرامی قیامت تک بلندیوں پہ رہے گا۔ رفعنا لک ذکرک، فیصلہ کر چکا ہوں، جہاں تک میری الوہیت جائے گی وہاں تک تیری رسالت جائے گی۔ تشہد میں، اذانوں میں میرا نام بھی بلند ہوتا رہے گا، میرے محبوب حشر تک تیرا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ یہ کس بات کا صلہ ہے؟ وفا کا صلہ، وفا کا صلہ ہے۔ آپ نے دوستی میں، تعلق میں وفا کا معیار قائم کیا، میں نے اپنا کرم اتنا کر دیا ہے کہ اس کائنات میں کسی اور پر اتنا کرم نہیں ہوا جتنا تجھ پہ کرم۔